صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید، اس میں رقم الحدیث ہے 1344۔ اس حدیث میں عقبہ بن عامر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے اور آپ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے، جن کے وہاں قبور ہیں، مزارات ہیں، وہاں پر جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، جیسے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ فصلی علی اہل احد، اہل احد پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، صلاۃ علی المیت، کہ جو میت پہ نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی آپ نے وہاں نماز جنازہ پڑھی۔ ثم انصرف الی المنبر فقال، پھر ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوضی الآن وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها۔ ان مبارک کلمات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غیبی خبریں امت کو دی ہیں وہ آپ سماعت فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انی فرط لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں۔ جس طرح کے کوئی قافلہ سالار ہو اور پیچھے قافلہ آ رہا ہو اور رہنما پہلے ہی اس قافلے کی مدد کے لیے منزل پہ پہنچ جائے، تو کل بروز محشر قیامت میں امت جب پہنچے گی تو حضور فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے پہلے وہاں تمہاری مدد کے لیے وہاں پہنچا ہوا ہوں گا۔ انی فرط لکم، یہ بھی غیب کی خبر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ انا شہید علیکم، میں تم سب کی گواہی دوں گا، تمہارے ایمان کی میں گواہی دوں گا۔ اور فرماتے ہیں وانی واللہ لانظر الی حوضی الآن، اور حضور مدینے میں تشریف فرما ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو، یعنی حوض کوثر کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حوض کوثر بن چکا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اسے ابھی دیکھ رہا ہوں، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو مدینے میں رہتے ہوئے اب حوض کوثر کہاں ہے تو اللہ جانے اور اس کے پیارے محبوب جانے۔ تو جو پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی رفعت کا یہ عالم ہو کہ مدینے میں رہ کر حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر اس نگاہ سے کیا چیز چھپی رہ سکتی ہے کائنات میں سے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں ہے قیامت تک۔ جس سے مراد صحابہ نہیں ہے صرف، اس سے مراد پوری امت ہے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے نا اس سے معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ تو یہ امت کے لیے تم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک آنے والی امت کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کی محبت میں پھنس جائیں، لیکن یہ ہم صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پوری امت کے بارے میں کہ اللہ کی قسم
مجھے تم سے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم شرک کرنے لگ جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ تو آج واقعی میں ہم اس غیب کی خبر کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج 1400 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کو، جو آپ نے مکہ سے مدینہ فرمائی تھی اللہ اور اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ تو 1400 سال، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان میں بڑے مضبوط ہیں، وہ اللہ رسول سے وابستہ ہیں، وہ الحمدللہ بت پرستی اور شرک کی باتوں سے دور ہیں، لیکن ایک چیز نے ان کو روک کے رکھا ہے، دنیا کی محبت نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان میں مضبوطی اور ایمان میں کمال اور ایمان کامل پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔